پیپلز پارٹی صرف سندھی بولنے والوں کو نوکریاں بیچتی ہے. تھوڑی بہت ضرور دے دیتی ہوگی فی سبیل اللہ, لیکن عموماً نوکری بیچتی ہے, لیکن صرف سندھی بولنے والوں کو دیتی ہے. تو نہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور ہے کہ کراچی کے یہ حال برے ہیں, اس میں جو بڑا قصوروار ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں, اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ملا کر ہیں کہ حکومت اور کچھ نہ کرے. یونیورسٹی روڈ نہیں بناتی, نہ بنائیں, آپ سے نہیں ہو پائے گا. جو آپ نے مسائل کرنے کر دیں, صرف بچوں کی تعلیم اچھی کر دیں. عمران خان صاحب نے 92 میں ہمارا ورلڈ کپ جیتا ہے, بہت بڑی بات ہے, ایک سپر اسٹار تھے. لیکن خان صاحب جو ہے وہ 3 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, 1000 دن ہو گئے اور ٹوٹے نہیں ہیں. سو یہ بالکل عمران خان صاحب کی کو کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ اب ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے بھی بہت زیادتی کری ہے لوگوں کے ساتھ. پاکستان کا جو بجٹ آتا ہے وہ صرف ایلیٹ کو سپورٹ کرتا ہے, مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے کو تو سامنے رکھ کے بنایا ہی نہیں جاتا ہے. وہ مڈل کلاس کو رکھ کے بنایا جاتا ہے, مڈل کلاس کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا نچوڑ سکتے ہو, اور پھر اس میں سے جو بھی نچوڑ سکتے ہو وہ نچوڑ کے. ملک جو ہوتا ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں, اور ہمارے لوگ ٹھیک ہے بہت پڑھے لکھے قابل نہیں ہیں, بہت پیسے والے نہیں ہیں, لیکن اس سے اچھے لوگ نہیں مل سکتے آپ کو سیریسلی. آپ سے کہوں گے ایک ریگریٹ اور ایک بیسٹ ڈیسیجن جو ایز اے فائنانس منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم آپ ابھی بھی یاد کرتے ہیں کہ یار یہ نہیں کرتا تو اچھا تھا, یا ایک چیز جو یار یہ کی تو یہ بیسٹ کی اور یہ ابھی بھی ملک کو فائدہ دے رہی ہے. السلام علیکم مفتاح صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں اچھا ہوں. وعلیکم السلام ستارہ صاحبہ. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل ہمیں ٹائم دینے کے لیے. آئی تھنک اٹ واز آن مائی وش لسٹ ٹو انٹرویو یو فار اے ویری لانگ ٹائم, سو آئی ایم ویری ہمبلڈ. تھینک یو سو مچ. اینڈ یو نو میں آئی ڈو ٹاک ٹو اے لاٹ آف پیپل اینڈ یو نو تھوڑے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں, بٹ جتنا انسٹنٹلی آپ نے مجھے جواب دیا تھا تو آئی ایم اے لٹل بٹ کنفیوزڈ. کیا آپ تمام شوز پہ جاتے ہیں یا آپ نے حصل میں کوئی بات دیکھی تھی؟ میں ٹی وی بھی کافی کرتا ہوں اور پوڈ کاسٹ بھی کافی کرتا ہوں. مجھے اب پوڈ کاسٹ کرنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک وقت ملتا ہے. کچھ پوڈ کاسٹ ہیں کراچی میں, رفتار ہے, یہ پاکستان ایکسپیرینس ہے شہزاد غیاث کا, یہ میرے دوست ہیں دونوں, فرحان صاحب رفتار صاحب, تو وہ شہزاد صاحب, تو وہ اچھی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے. آئی انجوائے دس. آپ کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ انسٹاگرام پہ زیادہ چلتی ہے, یوٹیوب پہ اتنی نہیں چلتی. آئی ایم ویری پیکیولر اباؤٹ دس, پرٹیکولر اباؤٹ دس. لیکن میری اور شاہد عباسی کا فرق یہ ہے, شاہد عباسی صاحب جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے نا وہ سب جگہ پہ جاتے ہیں, پوری حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو منع نہ کریں, چھوٹا چینل ہو بڑا چینل ہو, اچھا اینکر ہوں, مشہور اینکر ہوں یا نہ ہوں. میں تھوڑا سا اس میں برانڈ کانشیس بھی ہوں اور ویوز کانشیس بھی ہوں. اچھا, کہ اگر میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں تو اس کی ویوز بھی آنی چاہیے, کیونکہ میں خود سے اپنی ویوز نہیں لا سکتا ہوں. تو اچھا پوڈ کاسٹر ہو تو اس کا ویوز آ جائیں گے تو میں اس کے توفیل چل جاؤں گا. صحیح ہے. سو مطلب یو آر اے سوشل میڈیا پرسن, یو لائک ٹو بی آن سوشل میڈیا, اسکرولنگ آپ کی دن بھر چلتی ہے؟ میرے پاس ٹیم ہے جو کہ کافی اسکرولنگ کرتی ہے. میں اتنی اسکرولنگ نہیں کرتا ہوں جیسے ٹک ٹاک, انسٹا, اس کا مجھے کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے. لیکن اوبویسلی ایوری چیز جو میں بات کرتا ہوں, میں ٹی وی پہ جاتا ہوں یا کوئی میں بات کرتا ہوں, وہ انسٹا پہ, ٹک ٹاک پہ, دیگر جگہوں پہ, فیس بک وغیرہ پہ وہ لگ جاتا ہے, تو وہ ٹیم کر دیتی ہے. میں خود سے اتنا اس پہ وہ نہیں ہوں, میرا اتنا عبور حاصل نہیں ہے مجھے ان چیزوں. بٹ آئی تھنک یو آر ویری فیمس آن سوشل میڈیا, ماشاء اللہ سے یور ویڈیوز گیٹ اے لاٹ آف ویوز. تو آئی تھنک آپ کو آ جانا چاہیے, لائک ڈیلی اسٹوریز اپلوڈنگ وغیرہ آپ شروع کر دیں, اچھا چل جائے گا آپ کا کانٹینٹ بھی اس حساب سے. آئی تھنک سو. نہیں, ابھی ہم نے اپنا چینل بھی بنا لیا ہے اور یوٹیوب پہ, اور انشاءاللہ اس کو مزید وہ کریں گے. رائٹ. سو مفتاح صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اسٹارٹنگ کینڈی بسکٹس کا بزنس, دین رننگ کنٹری کا فائنینس ٹوائس, a jail experience and a very rich history you have overall. So if I were to ask you کہ ان سب میں سب سے زیادہ چیلنجنگ کون سا پارٹ تھا؟ دیکھیے, جب یہ میرا بزنس جو ہے, میرے والد اور دادا نے اور میرے چچاؤں نے یہ بزنس 1952 میں سکھر میں بسکٹ فیکٹری شروع کی تھی. سو وی ہیو بین ان دس بسکٹ مینوفیکچرنگ فار اے لانگ ٹائم. کزنز ہم لوگ سب ساتھ تھے. اب آہستہ آہستہ الگ ہو گئے, تو یہ بزنس جو ہے میرے اور میرے بھائیوں کا ہے. تو اور پھر یہ جب والد کا انتقال ہو گیا, چچا کا انتقال ہو گیا, اور ہم لوگ کزنس خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو گئے, تو یہ بھائیوں نے یہ فیکٹری شروع کری تھی 89-90 میں, جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا.
پھر IMF میں نوکری کرتا تھا. تو یہ میرے بڑے بھائیوں کا ریئلی محنت کا پھل ہے, اور ابا نے جو ان کو سکھایا تھا, کیونکہ دونوں بھائی کام کرتے تھے ابا کے ساتھ, اور ابا نے جو پیسے چھوڑے ہوئے تھے, مطلب my father did not die a poor man, he died a well off man, and he left a lot of money for us, resources for us. So وہ ان کی محنت کا پھل ہے اللہ کی مہربانی سے. پھر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اوبیسلی. لیکن شروع میں کینڈی لینڈ کے اندر بھی بہت چیلنجنگ بزنس تھا. اس وقت بھی انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ تھے, ہم نئی کمپنی تھی, سروائیو کرنا مشکل تھا. سروائیول کے لیے ہم لوگ لڑائی کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی. 17 اور 18 میں جب فائنانس منسٹر میں بنا تو بہت زیادہ چیلنجنگ تھا. 22 میں جب فائنانس, اس کے درمیان جیل میں گیا. جیل واز ناٹ ویری چیلنجنگ. آئی مین جیل از نیب کی جو 50 دن کی جو کسٹڈی تھی, سالٹری کنفائنمنٹ, وہ بورنگ بہت زیادہ تھی. But it wasn't challenging, it was very boring. I mean, it was jail, so it was supposed to be boring. Otherwise, it wouldn't be called a jail. No. Adiala was not so boring. میں اب 3 مہینے Adiala میں رہا ہوں, 50 دن نیب کی کسٹڈی میں رہا ہوں. It was very challenging for my family. میرے بھائی بہن, بیوی, بچے جو آتے تھے, ان کے لیے بہت تکلیف تھی. میں تو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, تو 50 دن جو نیب کے اندر نکالنے, اب میں مچھر مارتا تھا, گنتا تھا میں نے کتنے مچھر مارے ہیں دن میں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, بورنگ بہت تھا 50 دن. کتابیں بہت پڑھ لی اللہ کی مہربانی سے. اس کے بعد جو 3 مہینے Adiala میں نکلے تو that wasn't so boring because وہ اور لوگ بھی تھے ادھر. بٹ اٹ wasn't challenging in the sense کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا نا, آپ کا ڈیلی چیلنج یہ کہ گرم پانی آ جائے, تو آپ نہا لیں, مثال کے طور پہ. اینڈ گیون دا فیکٹ ماشاء اللہ سے یور سوشل, آئی بلیو کہ Adiala جیل میں آپ نے دوستیاں بنائی لی ہوں گی بہت جلد. Obviously ہمارا آج تک واٹس ایپ گروپ چلتا ہے Adiala کا. تو what is the name of the group? Adiala Boys. Adiala Boys. Okay, that's interesting. تو وہ مطلب مطلب وہ جو اس وقت ہم ساتھ تھے, ایک دوست نے گروپ بنایا تو مجھے بھی ڈال دیا. So I'm still there. I mean, and ایک میرے بڑی دوستیاں ہوئی ہیں, کوئی بلوچستان سے میرے نئے دوست بنے ہیں, پنجاب سے, کوئٹہ سے, لاہور سے, دیگر جگہوں سے, کراچی سے بڑے دوست ہیں, اکراس پولیٹیکل پارٹی. I think I have a very good idea for a content piece for your channel. The reunion of the Adiala boys. ہاں, آپ ایک پورا vlog بنا کے ڈالیں. It will get a lot of views. I don't know. It's a good idea. I think you should definitely try it. But تو ایک آدھ مرتبہ ہماری reunion of sorts ہوئی ہے. مطلب ہم نے مل کے کھانے کھائے. کبھی لاہور سے کوئی دوست آ گیا تو سب نے کہا یار چلو وہ کھانا کھا لیتے ہیں, وہ بھائی آئے ہوئے ہیں, یا کوئی کوئٹہ سے دوست آ گیا تو کھانا کھا لیا ساتھ, یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ ٹائم جو فائنانس منسٹر بنا ہوں, دیٹ واز دا موسٹ چیلنجنگ ٹائم. دیٹ از سمپلی دی موسٹ چیلنجنگ ٹائم ان مائی لائف, بیکاز کام بھی بہت تھا, بہت سارے مسائل تھے. جب میں آیا پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے کھڑا ہوا تھا, IMF سے ایک لڑائی چل رہی تھی, ایک بحث چل رہی تھی, مسلم لیگ کی آپس میں بڑی بحث تھی. ڈار صاحب کو وزیر بننا بہت تیزی سے تھا, اور وہ مجھے انڈرمائن کرنے کی ہر جگہ کوشش کرتے تھے. میاں صاحب کو وہ جو بھی اپنی نیریٹو تھی وہ بیچ چکے تھے, اور مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ چیزیں میں نے نہیں کی تو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائے. اور اس سے سیاسی نقصان ضرور ہو رہا تھا, لیکن اس وقت کم ہوتا, اور اگر کر لیتے تو پھر بعد میں انہوں نے سیاسی نقصان بھی اٹھایا, ملک کو نقصان جو دیا وہ دیا. لیکن وہ چیلنجنگ, بہت زیادہ چیلنجنگ ٹائم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا, پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا. IMF سے بھی بات ہو گئی, ٹھیک ہے, میری مسلم لیگ سے وہ ہو گئی, ایک لڑائی ہو گئی. بٹ آئی تھنک کہ اس ملک کی خاطر اگر یہ کرنا ہے, اپنی سیاست میں قربان کر رہا ہوں, تو کوئی بڑا پرائز نہیں ہے. I would very much like to, dissect that in further in the conversation, because I have a lot of questions regarding your experience with the PMLN and as a finance minister in 2022. So, but before that, I want to know that coming from a pure Karachi Memon family, and Memons are known to have, businesses. But you went to America, آپ نے وہاں سے ڈگری حاصل کری, آپ نے وہاں پہ کام کیا. So the decision to come back to Pakistan, first of all, I would like to know why, because a lot of people, I'm sure آپ کے ٹائم میں بھی کہا ہوگا بیٹا وہیں سیٹل ہو جاؤ. I mean, you would have had a very comfortable life, mashallah سے, if you would have stayed there. I'm just assuming here. So how was that experience, and why did you decide to come back to Pakistan? And also, did you always want to be a businessman, یا پھر it was like یار فیملی بزنس ہے تو آنا ہی ہے, like کوئی پرسنل ایسپریشن, ہابیز تھیں؟ دیکھیے, مجھے سیاست کا ہمیشہ سے شوق تھا, اور میں نے PhD بھی پبلک فائنینس اینڈ پولیٹیکل اکانومی میں کی, اپنا اکنامکس کی برانچ میں. تو
اس کا مجھے شوق تھا. لیکن یہاں پہ میں آیا ہوں, اوبیسلی بزنس تھا ہمارا, اس وقت تھوڑی سی چیلنجنگ ٹائم بھی تھے. اینڈ یو رائٹ کہ آئی ووڈ ہیو ہیڈ اے ویری کمفرٹیبل لائف. میں IMF میں نوکری کرتا تھا, جو کہ بہت اچھا کریئر گنا جاتا ہے دنیا کے اندر. آپ کو بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں اور آپ ریٹائرمنٹ تک کام کرتے ہیں. تو دیٹ ووڈ ہیو بین اے ویری گڈ جاب فار می. آن دا ادر ہینڈ, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان میں بھی میری بڑی اچھی زندگی ہے. اینڈ آئی کینٹ امیجن لیونگ اے بیٹر لائف اینی ویئر ان دا ورلڈ کمپیئر ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے. And why do you say that? Because it is. I mean, میں تو دیکھیں, سچی بات ہے کہ میں تو سیاست میں گیا تھا اس ملک کا قرض واپس کرنے, لیکن مجھے تو اس ملک نے مزید عزت دی ہے, مزید عہدے دیے, مزید پیار دیا, تو میں تو کبھی بھی قرض واپس نہیں کر سکتا ہوں. میں تو مطلب اب میں آپ کو بتاؤں سیریسلی, میں گاؤں گوٹ میں چلے جاؤں, شہروں میں چلے جاؤں, کسی پنجاب کے شہر میں, سندھ کے شہر میں, پیپل آر سو کائنڈ ٹو می, آلسو بیکاز آئی ایم فیمس, بٹ جنرلی دے آر پاکستانیز آر ویری کائنڈ. گھر پہ آئیے, چائے پیجیے, مطلب آئی مین پاکستان از اے ریئلی گڈ کنٹری. مطلب میں مسائل کی بات بالکل سمجھتا ہوں, لیکن ملک جو ہوتا ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں, اور ہمارے لوگ ٹھیک ہے بہت پڑھے لکھے قابل نہیں ہیں, بہت پیسے والے نہیں ہیں, لیکن اس سے اچھے لوگ نہیں مل سکتے آپ کو کہیں, سیریسلی. I think I was listening to a podcast and there she was saying کہ مجھے وہ انگریزوں والا پاکستان دیکھنا ہے جہاں پہ جب انگریز یہاں پہ آتے ہیں, وی لاگرز یا ایکسپلوررز یا ٹورسٹ, تو جس طرح کی ہاسپٹیلٹی ہم ان کو شو کرتے ہیں یا ہم ان کو دکھاتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از دا ریالٹی آف پاکستان. وی آر ویری ہاسپٹیبل پیپل, وی آر ویری ہمبل. ہمارے گھر مہمان بھی آتے ہیں تو ہم انہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیتے. And when you were saying کہ Pakistan is a very livable country, a very beautiful country to live in, so I have a friend of mine and he was telling me میں پاکستان چھوڑ کے کہاں جاؤں, کیوں جاؤں. میں نے کہا why do you say that? And he had a very interesting answer to that. He said کہ روڈ اپنی ہے, لوگ اپنے, صبح اٹھتا ہوں نیچے گاڑی صاف ہوتی ہے, روڈ پہ سگنل ہے, آرام سے توڑ لیتا ہوں, باہر میں ایسا کر سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیں ایسے کوئی رول مطلب ہے؟ میں دس از دا ریزن وائی یو لو پاکستان, جس وجہ سے بھی وہ ٹھہر رہا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اور میں پاکستان میں دیکھیں کراچی میں بھی رہا ہوا ہوں, میں لاہور میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں, اور مجھے اسلام آباد میں بھی میں رہا ہوں, بلکہ میرا اسلام آباد میں گھر بھی ہے. I am equally at home in all three cities. I have friends in all three cities. I would have difficulty living in any other city outside of these three. Okay. In some senses. But کچھ دن کے لیے اگر آپ سوات جائیں, مری جائیں, یا اس طرف شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں, wonderful people, wonderful hospitable people, just I mean seriously, میں جب دہی سندھ میں ٹریول کرتا ہوں تو یہاں سے جب کراچی سے نکلیں تو کتنی مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ چائے والے پیسے لینے سے انکار کر دیتے ہیں, ہم زبردستی دے دیتے ہیں. مطلب if I have to go to the bathroom, they will open a special bathroom for me. I mean all the things that people do, and genuinely they will say کہ نہیں سر پیسے نہ دیں آپ. And not just in Pakistan, I mean I go to Dubai sometimes, اور وہاں پہ جو ہے وہ ٹیکسی والا جو ہوگا عموماً پاکستانی ہوگا اور پشتون ہوگا, اور پہلے وہ یہ پوچھے گا کہ عمران خان کب چھوٹ رہا ہے, اور عمران خان کی پوری تفصیل پوچھے گا, اور اس کے بعد آخر میں مجھے بولے گا سر پیسے نہ دیں. میں پھر بھی بتا دوں آڈینس کو کہ میں دے دیتا ہوں, بےایمانی نہیں کرتا ہوں. لیکن مطلب سیریسلی یہ کوئی کون سے اور ملک کے بندے ہوں گے جو آپ کو بولیں گے کہ پیسے نہ دو. کوئی فرینچ ٹیکسی ڈرائیور تو یہ نہیں بول رہا نا, آپ کوئی دیسی بندہ ہی بول رہا ہے. سو آئی تھنک اس پاکستان سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے فار می. Okay. So مجھے بات بتائیں. So you now that you are, for example, taking you back to 93, let's say, I think that's when you came back to Pakistan. So how actively were you involved in your family business? Like جو ہم اتنے famous snacks اب دیکھتے ہیں, like we have Kokomo, we have Fanti, we have Chili Milli. So were you actually part of the research and development? Are you? Yes. Okay. How, to what extent? دیکھو کوکومو تو 2002 کے بعد آیا ہے, 2001 کے بعد آیا ہے. چلی ملی پہلے آ گئی تھی, 97-98 میں آ گئی تھی. سو
ان سب کے اندر میں جو تھا وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کینڈی کی میں دیکھتا تھا، پھر بسکٹ کی فیکٹری ہم نے خریدی وہ بھی میں ہی دیکھتا تھا، ڈیلی جو فیکٹری کی ڈیلی چلانے کی جو چیزیں تھیں وہ ساری میری ذمہ داری تھی. ہم 3 بھائی تھے. بڑے بھائی جو تھے وہ نئی بلڈنگ بنانا، نئے مشین خریدنا، وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہوتے تھے، اور جو بیچ کے بھائی ہیں مجھ سے بڑے ہیں وہ فائنینس اینڈ اکاؤنٹس دیکھتے تھے، اور جو ڈے ٹو ڈے رننگ آف دا کمپنی تھی، سیلز، مارکیٹنگ، آپریشنز، پروڈکشن ہوئی کہ نہیں ہوئی، سپلائی چین، یہ سب میرا کام تھا. اچھا، بینگ فرام دا فائنانس بیک گراؤنڈ یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا فائنانس آف دا کمپنی؟ نہیں، وہ بھائی دیکھتا تھا، وہ آج بھی وہی دیکھتا ہے. اچھا، کمپنی کی آپ نے نہیں دیکھی لیکن ملک کی فائنانس دیکھنے کا ذمہ آپ نے اٹھایا؟ جی، کسی اور کے پیسے سے نا. نہیں دیکھیے، وہ اتفاق تھا کہ میں وہ بھائی دیکھ رہا تھا فائنانس اور میں یہ دیکھتا تھا. لیکن ہم 3 بھائیوں کی اللہ کی مہربانی سے بہت دوستی ہے یا بہت کلوز ہیں. تو دوستی تو نہیں ہے ذرا بھی، ایکچولی آئی شوڈنٹ سے دس، بٹ وی آر ویری کلوز. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں جب جا رہا ہوتا تھا، اگر باہر میں جا رہا ہوں 15 دن کے لیے امریکہ یا یورپ یا ہوا، تو میں بتا کے بھی نہیں جاتا تھا کہ میں کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. میں بس چٹ پٹ کے چلے جاتا تھا. بھائیوں کو اتنا ہم دونوں کوآرڈینیشن ہم کا ہوتا تھا کہ ان کو سب کو پتا تھا کہ مفتاح کیا کر رہا ہے، مجھے پتا ہوگی کہ مقصود کیا کر رہا ہے، بھائی جان کیا کر رہے ہیں. تو وی آلویز سورٹ آف نیو، تو وی کوڈ آلویز پک اپ اینڈ ڈو ایچ ادر اسٹف. سو ابھی بھی obviously I mean مقصود my brother does finance but I kind of know everything that's going on. بھائی جان جو ہے وہ نئے مشین سے نئی فیکٹریاں لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا بہت مجھے پتا ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سو آئی کیپ، اب میں ڈے ٹو ڈے رننگ میں نہیں ہوں لیکن مجھے آئی اسٹل نو کہ واٹس ہیپننگ. صحیح. تو آئی تھنک اس سے ریلیٹڈ میرا ایک کویشچن ہے جو کہ آئی تھنک پاکستانیز کا ان جنرل ایک بہت مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ کوکومو کے پیکٹ میں اب سے 3 کوکومو ہوتے ہیں اور اس میں سے بھی 2 میں چاکلیٹ نہیں ہوتی. سو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ بے بنیاد خبر ہے. نہیں دیکھیں، میں فیملی پیک خرید کے لائی ہوں، بہت دفعہ خالی کوکومو نکلتے ہیں. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ پہ مبنی، یہ جھوٹا بیانیہ ہے. یہ میرے خیال سے تو اس میں ہندوستان کی کوئی سازش بھی لگتی ہے مجھے. پتہ نہیں تمہارا کدھر سے تعلق ہے، یا یہودیوں کی سازش ہے. دیکھیں بیٹا، اب میرے خیال سے اب 10 روپے کا جو ڈبہ تھیلی ہوتی ہے جو بسکٹ کی، میرے خیال سے مجھے پتہ نہیں 6-7 ہوتے ہیں اس میں 5-6، جو 3 میں سے 2 خالی ہونے کی کوئی پروبیبلٹی نہیں ہے. مطلب 10 ملین بیگ، اگر 1 کروڑ ہم بیگ بیچتے ہیں، اور مہینے کے شاید اس سے زیادہ ہی بیچتے ہوں گے، اس سے بہت زیادہ بیچتے ہوں گے، یا 10 کروڑ بیگ مہینے کے بیچتے ہوں گے نا، تو 1 بیگ ایسا نکلتا ہوگا جس میں 3 میں سے 2 خالی ہیں. ہو نہیں سکتا. مطلب سیریسلی اتنا ہمارا دیکھو، ہماری تو روزی روٹی اس پہ ہے نا. تو مطلب وی آر ویری کیئرفل. اینڈ آئی مین یو نو، یہ پروڈکٹ جو ہے یہ امریکہ میں جاتا ہے، یہ یورپ میں جاتا ہے، الگ الگ ناموں سے بکتا ہے، ویتنام میں جاتا ہے، کمبوڈیا میں جاتا ہے، آسٹریلیا میں جاتا ہے، پتہ نہیں کدھر نہیں جاتا ہے. مطلب 10 کنٹینر مہینے کے تو اس کے لندن چلے جاتے ہیں. سو وی آر ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دس. سو یہ بالکل یہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہے، انڈیا کا پروپیگنڈا. چلے صحیح، مودی صاحب کے وزیر، مودی صاحب کی سازش ہے یہ کہ مفتاح اسماعیل کے بسکٹس میں فالٹ نکالیں. سو مفتاح صاحب، ٹیل می ون تھنگ، اتنا پروفیٹیبل بزنس ہے اور تھا اس ٹائم پر اور ابھی بھی ہے، یو ہیڈ اے ویری برائٹ فیوچر اینڈ ماشاء اللہ سے یو اسٹل ہیو اے برائٹ فیوچر. سو بٹ مجھے بتائیں کہ آئی نو یو ہیڈ این انٹرسٹ ان پالیٹکس، بٹ نوئنگ کہ پاکستانی پالیٹکس کیا ہے، کیسی ہے، یو اسٹل چوز ٹو کم، وائی؟ لیکن میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ دس از دی اونلی کنٹری آئی ہیو، رائٹ، پاکستان. سو اگر میری کمپنی کے اندر کوکومو بسکٹ مثال کے طور پہ صحیح نہیں چل رہے، پیکیجنگ صحیح نہیں ہو رہی، ریپنگ صحیح نہیں ہو رہی، ٹیسٹ صحیح نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرا ذمہ داری ہے نا کہ اس کو ٹھیک کروں. اسی طرح اگر میرا ملک ٹھیک نہیں چل رہا تو میری ذمہ داری ہے کہ کوشش کروں ٹھیک کرنے کی. ٹھیک ہے، تو وہ ذمہ داری مجھے لینا ضروری ہے. مطلب وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا، مطلب کوئی اور باہر سے، کوئی لندن سے آئے گا، امریکہ سے آئے گا. اب میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، مجھے بزنس بھی کرنے آتا ہے، میں 20 سال پاکستان میں بزنس کر چکا ہوں، میں سیاست کی تعلیم لے چکا ہوں، اکانومی کی، فائنانس کی چیزیں ان آؤٹ جانتا ہوں. میں سیاست میں اتنے عرصے سے 15 سال سے زیادہ سے ہوں، 20 سال سے. تو اب اگر میں نہیں کروں گا تو اور کون آئے گا؟ مطلب کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے ایز اے پاکستانی ٹو ڈو دس؟ مطلب سو دا وے آئی فیل از کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی او مائی کنٹری ٹو ڈو. اور دیکھیں، کچھ لوگ ضرور سیاست میں آتے ہوں گے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اور سیاست میں آنا میرے لیے یا شاید عباسی صاحب کے لیے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اگر آپ پبلک انٹرسٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, عوامی ویلفیئر کے لیے نہیں کر رہے ہیں, تو سیاست کرنے کی کوئی جواز نہیں ہے. اب وہ اور بات ہے کہ آپ جب پبلک ویلفیئر کے لیے بھی کرتے ہیں, عوامی انٹرسٹ کے لیے بھی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے, آپ کو لوگ محبت دیتے ہیں, آپ کی شہرت ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم مطلب کسی کی چائے کے پیالی کے بھی روادار نہیں ہیں. سو مطلب اللہ کی مہربانی سے ہم یہ کام کرتے ہیں. ہماری سیاست کا ایک مقصد ہے, ایک ویژن ہے, اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں رہ کے بھی ہمارا کام ہے, وہ بھی ہم کو نبھانا ہے اپنا کام, اس میں بھی ہم ملک کی مدد کر رہے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے پھر حکومت میں کبھی موقع دیا تو اس میں بھی ملک کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اور تمام سیاسی لوگوں کا اور تمام پاکستانیوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی ملک کی سیاست میں اور اپنے ملک کی جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں بہتری پیدا کریں. So you did decide to start your political career, but why PMLN in the first place? Like, why not any other party at that time? PMLN اس زمانے میں سب سے بہتر پارٹی تھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 2008 کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے تھے, میں سمجھتا تھا کہ بڑی مورل کلیئرٹی ہے. وہ چوری نہیں کرتے تھے, وہ الیکشن چوری نہیں کرتے تھے, ان کو پاکستان کی آگے بڑھانے کی سمجھ تھی, اور رول آف لا کی بات کرتے تھے, ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا, اور میاں صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے خاندانی آدمی ہیں. میاں صاحب سے مراد میاں صاحب, شہباز صاحب, بھی پورے ان کے فیملی. سو دے آر گڈ پیپل. سو میں ان کو جانتا تھا, ان سے ملتا رہا بزنس کے تھرو, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلم لیگ جوائن کر لیا. آئی ہیو نو ریگریٹس. آئی تھنک دے آر ونڈرفل پیپل, اور that's why I joined them. So having that kind of thoughts that مطلب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی after so many years آپ یہاں بیٹھ کے ان کی تعریف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, you are actually appreciating that they are good people. I'm pretty sure if you know them personally وہ definitely ہوں گے بھی. But then whatever went down, with the audio leaks, with the conspiracy, everything. So how did that affect you? Like what was that experience when everyone, آپ کی دوستی خراب ہوئی, اتنے سارے کیسز چلے, اتنی ساری چیزیں خراب ہوئی. سو ڈز دیٹ افیکٹ یو؟ لائک برا لگا, کیسے کوپ اپ کیا اس سچویشن سے؟ دیکھیے, سیاست میں آئی تھنک ذاتیات مجبوراً ہم لوگوں کو لانی پڑتے ہیں, کیونکہ ہماری نفسیات پہ اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن سیاست میں ذاتیات کا کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے, اور ہم کو سیاسی فیصلے ذاتیات سے اوپر ہو کے کرنے چاہیے. جب میاں صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, میں بھی ایک اچھا آدمی ہوں, لیکن جب میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں تو میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ جیسے میرے فیوریٹ مذہبی اسکالر ہیں مولانا محمد اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ, انتقال کر گئے 2012 میں. لیکن ان کی ہر بات کو میں نہیں مانتا, لیکن وہ میں مطلب ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں ٹی وی پہ, وہ یوٹیوب وغیرہ پہ. تو جب مولانا میاں صاحب سے میرا ڈس ایگریمنٹ تھا اباؤٹ کرنسی کو کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, تو ڈس ایگریمنٹ تھا. میں سمجھتا تھا کہ میں صحیح ہوں, اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں صحیح ہوں, میں نے کیا. اور جو اس وقت ان کا رویہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تو اٹ از واٹ اٹ از. جو شاہد عباسی صاحب نے جو دوسری یہ پارٹی بنائی ہے, وہ اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ نے اپنا بیانیہ چھوڑ دیا ووٹ کو عزت دینے کا, اور ہم نہیں, بہت سارے لوگ سمجھتے تھے, کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے مسلم لیگ میں رہے. لیکن مسلم لیگ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دل سے بہت پکے جمہوری ہیں, لیکن اب وہ بیچارے جو ہے وہ اپنا چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ بیانیہ چھوڑا ہے ووٹ کو عزت دو, یہ مسلم لیگ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے لانگ ٹرم, ابھی نہیں لگ رہا, اور ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے لانگ ٹرم. مسلم لیگ ایک ملک کا اثاثہ تھی, ایک سیاسی پارٹی, ہر سیاسی پارٹی ملک کا اثاثہ ہوتی ہے. اس کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے میاں صاحب کے ان فیصلوں سے. ٹھیک ہے ان کی بیٹی اس سے چیف منسٹر بن گئی, ان کے بھائی پرائم منسٹر بن گئے, لیکن اگر آپ ملک کا لانگ ٹرم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو وعدہ انہوں نے, جو نعرہ چھوڑا ہے ووٹ کو عزت دو, یہ ٹھیک نہیں ہے. سو ایک ایسی پارٹی کا پارٹ بن کے رہنا, بینگ فرام کراچی, ٹھیک ہے, جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کا حال ہوا ہے, بٹ اگر ہم اس کو سندھ کو کمپیئر کریں پنجاب سے, سو یہ نیریٹو بہت سامنے آتا ہے نا کہ پی ایم ایل این سے پنجاب میں کام کر رہی ہے. تو بینگ سمبڈی فرام کراچی ورکنگ ان اے پارٹی جو کہ بہت ہیویلی انکلائنڈ ہے پنجاب کو بہتر بنانے میں, سو ڈڈ یو ایور سے سم تھنگ ان سپورٹ آف سندھ؟ آپ نے کچھ کیے کام, کس طرح سے اس نیریٹو کو آپ آگے لے کے گئے؟ اس میں دو باتیں ہیں. یہ اس پہ کوئی بحث نہیں کہ پی ایم ایل این پنجاب سے جیتتی ہے یا جیتتی تھی, اب تو خیر نہیں جیتتی ہے,
اور ان کا جو فوکس ہے وہ پنجاب ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو دوسری جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پی ایم ایل این نے صرف پنجاب میں کام کیا اور سندھ میں کام نہیں کیا، یہ ایک دم بات میں وزن کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور پیپلز پارٹی ہی سندھ میں حکومت میں رہی ہے، کچھ عرصے تک مسلم لیگ ایم کیو ایم ان کی پارٹنر رہی ہے. تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ تو صرف پیپلز پارٹی پہ عائد ہوتی ہے اور کچھ ذمہ داری ایم کیو ایم پہ عائد ہوتی ہے. ان کو کام کرنا تھا. اگر مسلم لیگ ان کو پیسے نہیں دے رہی تھی تو وہ اور بات تھی، لیکن ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. وفاق جو ہے وہ آئینی طور پر سارے صوبوں کو پیسے دیتا ہے، پی ٹی آئی کے صوبوں کو پیسے دیتا ہے، مسلم لیگ نون کے صوبوں کو پیسے دیتا ہے، تو وہ پیسے تو ان کو مل رہے تھے. تو نہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور ہے کہ کراچی کے یہ حال برے ہیں، نہ اس میں ایم کیو ایم کا مسلم لیگ کا کوئی قصور ہے. اس میں جو بڑا قصوروار ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ملا کر ہیں. لیکن کراچی کی جو حالات ہوئے ہیں برے، اس کے تو بیسک رسپانسبلٹی تو پیپلز پارٹی کی ہے. مطلب پیپلز پارٹی نے یہاں پہ کراچی کے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً جان بوجھ کے برے حال کیے ہیں، وہ پورے سندھ کے کیے ہیں. بٹ اگر آپ ویسے دیکھیں کہ آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، آپ کسی بھی بندے سے بات کریں، آپ ان کے جلسوں میں اگر دیکھیں، دیر آر میسو نمبر آف پیپل کمنگ ان، میسو نمبر آف پیپل. دین دے ہیو دا بے نظیر انکم سپورٹ جو ان کا پروگرام ہے، اس سے وہ لوگوں کو سپورٹ کریں جو بھی ان کا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ از دس پروگرام جو کہ بجٹ کا حصہ بھی بنتا ہے ہمارا ہر سال، کہ اس میں ایک الگ پیسے اس کے ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں ہر چیز ہے. تو یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں آپ کے حساب سے؟ مطلب ان کے ذہنوں کو کس طرح سے انہوں نے مولڈ کیا ہوا ہے کہ ڈسپائٹ نوئنگ، ڈسپائٹ لکنگ ود دیئر اون آئیز کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، دے آر ناٹ ایون بلڈنگ اے سنگل روڈ، people are still, yes there are people who are still voting for them. مطلب ایسی کون سی مائنڈ گیم ہے کھیلی گئی کہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا؟ جب کراچی کے لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے تھے نا، تو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے تھے پنجاب میں یا دہی سندھ میں کہ کراچی کے لوگوں کو نظر نہیں آتا الطاف حسین کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ کیسی کیسی باتیں ٹی وی پہ کر رہے ہیں، کس کس حالت کے اندر. میرا یہ خیال ہے کہ ہم کو لوگوں کے اوپر یہ پوچھنے کا سوال نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو جو وہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پاگل ہیں، بلکہ سمجھنا چاہیے، ہم کو خود یہ تسلیم کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس وجہ سے دے رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جاہل ہیں یا پاگل ہیں، مطلب وٹ ایور. ٹھیک ہے، جو پنجاب کے لوگ پنجاب کو کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، یا جو کے پی کے لوگ کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، یا کراچی یا سندھ کے، ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی نہ کوئی منطق ہوگی. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے وہ سمجھدار ضرور ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کی حالات معاش بہت خراب ہوتے ہیں تو بیچاروں کو زیادہ سمجھدار ہر وقت ہونا ہوتا ہے. اب آپ پوچھئے کہ دیکھیں جس طرح 2013 سے بھی ایم کیو ایم جو تھی نا وہ اتنا جیتتی نہیں تھی کراچی میں، لیکن تھوڑی بدماشی تھی، تھوڑا پیار تھا، تھوڑا خوف تھا ایم کیو ایم کو، اس سے ووٹ مل جاتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی تھوڑا پیار ہے اور تھوڑا خوف ہے، اور یہ پیار کی پرسنٹیج کم ہو رہی جا رہی ہے اور خوف کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک نیٹ ورک افیکٹ بھی ہے. میں یہ اکثر کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی صرف سندھی بولنے والوں کو نوکریاں بیچتی ہے. نوکریاں تھوڑی بہت ضرور دے دیتی ہوگی فی سبیل اللہ، لیکن عموماً نوکری بیچتی ہے، لیکن صرف سندھی بولنے والوں کو دیتی ہے. اور یہاں پہ حکومت کی سروس میں انہوں نے بہت سارے لوگ ڈالے ہوئے ہیں، تو ایک ایک بندے کو آپ ڈالتے ہیں تو 2-2 4-4 ووٹ آپ کو مل جاتے ہیں. اس سے بجٹ کا تو برا حال ہو گیا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ادھر ان کا تھوڑا سا ووٹ بینک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں تو ایف آئی آر کٹ جاتے ہیں، اور پٹواری آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اختیار کار اور یہ وہ تھانہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں تو پانی بھی آپ کی زمینوں کو مل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو لائک ایسے پیار اور خوف دونوں کی وجہ سے وہ چل رہے ہیں، جیسے ایک زمانے میں ایم کیو ایم کراچی میں چلتی تھی. صحیح. لیکن پھر بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ کیوں ان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو کتنا اور ٹرسٹ ہوگا کسی اور پارٹی میں ایک سندھی ہاری کے لیے، بیچارے کے لیے، یا ایک سندھی کاشتکار کے لیے، یا ذمہ دار کے لیے بھی، چھوٹے یا درمیانے یا بڑے ذمہ دار کے لیے، کہ جب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یار بہرحال ہمارا پانی لے جائیں گے کوئی اور صوبے والے، تو کم از کم ایک ہماری یہ سندھی پارٹی تو ہوگی جو ہمارا پانی بچائے گی. اتفاق ہے کہ یہ اس بار تو زرداری صاحب کی پارٹی نے پانی بھی نہیں بچایا اور کسی اور نے بچایا، پھر یہ مجبوراً یہ لوگ آ گئے. لیکن ایک انٹر پروونشل رائیولری ہمارے یہاں ضرور پیدا کی جاتی ہے، نیشنلسٹ پولیٹیشنز کرتے ہیں. جو ہماری جو پارٹی ہے، ہماری سمجھ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اصل جو بحث ہے، یا جو اصل ریسورس کی جو کھینچتان ہے، وہ امیر اور غریب میں ہے. کہ غریب چاہے وہ پنجابی ہو، مہاجر ہو، سندھی ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، بروئی ہو، سرائکی ہو، سارے غریب ایک جیسے ہیں.
اور امیر لوگوں کا اس ملک پہ اشرافیہ کا، ایک نوچنے والے اشرافیہ کا، کرایہ خور اشرافیہ جس کو انگریزی کا ٹرانسلیٹ کریں تو رینٹ سیکنگ ایلیٹ، ان کا ہولڈ ہے پاکستان میں، اور وہ سارے ایتھنک گروپس ہیں اور ان کا ہولڈ ہے. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اصل یونٹ آف کمپٹیشن کھو دیتے ہیں. اصل ہم بھول جاتے ہیں کہ لڑائی کس کی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو بہرحال ووٹ ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید نہ ملے، کیونکہ بہت برا حال ہے. جتنا کراچی کا حال برا ہے اتنا تو سندھ کا برا حال نہیں ہے، لیکن سندھ کا بھی بہت ہی برا، انٹیریئر سندھ کا بھی بہت، دہی سندھ کا بھی بہت برا حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں کچھ تبدیلی آئے گی سندھ میں. بیکاز نوئنگ دا فیکٹ کہ مطلب میں بہت زیادہ بجٹ کے بارے میں نہیں سمجھتی. آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنز وائی آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو کہ آئی ووڈ لو فار یو ٹو ایکسپلین اس ان اے سمپل وے. لیکن جتنی بھی سمجھ ہے، جتنا بھی پڑھا ہے بجٹ کو، اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کراچی ایک بہت میجر چنک جو ہے وہ ایڈ کرتا ہے ہمارے ٹیکسز کا. ہمارا مطلب اوور آل پاکستان کے بجٹ میں کراچی سے بہت میسو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. بالکل ڈسپائٹ دا فیکٹ جو حال ہے کہ مطلب ہمارے، چلو روڈ، مین روڈ تو مین روڈ، ہمارے گھر کے آگے کی روڈوں کو کھود دیتے ہیں کہ گیس کی لائنیں ڈلنی. آئی تھنک گلشن میں تو میں صرف کچھ عرصے سے یہی دیکھ رہی ہوں کہ ہم لائن ڈال رہے ہیں، لائن نکال رہے ہیں. یہ مطلب اتنے اچھے خوبصورت علاقوں کو برباد کیا ہوا ہے. بالکل، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. میرے گھر پہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی یہی حال ہے. آپ نے فرمایا گلشن میں یہ حال ہے. تھوڑا سا آپ کچھ ڈیفینس میں آج کل روڈ بنے، لیکن پورے کراچی کا یہ حال بہت برا ہے. اور مسلم لیگ نون کا اس میں پیپلز پارٹی کا اس میں 100% قصور ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. جو بسپ کی آپ نے بات کی، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بسپ جو ہے، ہم اس سال شاید 800 ارب روپے ہے، یہ ہم ان غریب ترین لوگوں کو دیتے ہیں جن کی ماہانہ آمدن 30-35 ہزار روپے بھی نہیں ہوتی. پاکستان کے 25% غریب ترین لوگوں کو ہم دیتے ہیں، اور 5-8 ہزار روپیہ کوئی مہینے کا وظیفہ دیتے ہیں. ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں. آپ ضرور وہ کر لیں کہ جس کا آپ ہاتھ پکڑ لیں، جس کو پیسے دے رہے ہیں، اس کے بچے کو ٹرین کر دیں، اس کی بیٹی کو کوئی کام سکھا دیں، بیٹے کو کوئی اسکل سکھا دیں. یہ سب ضرور کریں آپ. لیکن کسی کو جو ایک دم جس کے بچے اسٹنٹڈ ہوں، جو موت کے دہانے کھڑے ہوں، جو بیماری کے اندر دفاع افورڈ نہیں کر سکتے ہوں، جو اناج افورڈ نہیں کر سکتے ہوں، ان کے پیسے روکنا میرے خیال سے زیادتی ہوگی. اور اس قسم کی سبسڈیز ہم صرف غریب لوگوں کو نہیں دیتے، امیر ترین لوگوں کو، ایلیٹس کو بھی دیتے ہیں، چاہے وہ فرٹیلائزر کی کمپنیاں ہوں، چاہے وہ چینی کی کمپنیاں ہوں، چاہے وہ ایکسپورٹرز ہوں، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم غریب کی سبسڈی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، امیر لوگوں کی مراد پہ اتنی فوکس نہیں کرتے. یہ تو ایک بہت مطلب ایک بڑا فیمس نیریٹو ہے نا کہ پاکستان کا جو بجٹ آتا ہے وہ صرف ایلیٹ کو سپورٹ کرتا ہے. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے کو تو سامنے رکھ کے بنایا ہی نہیں جاتا ہے وہ بجٹ. اور بجٹ مطلب بنتا کس کو نظریے میں رکھ کے یہ سمجھ نہیں آتا. نہیں، بالکل مڈل کلاس کو رکھ کے بنایا جاتا ہے. مڈل کلاس کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا نچوڑ سکتے ہو، اور پھر اس میں سے جو بھی نچوڑ سکتے ہو وہ نچوڑ کے آپ دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ 100 ارب 200 ارب روپیہ صرف وفاق کے، اور 200-300 ارب روپیہ صوبے کے ہوں گے، یا اس سے زیادہ ہی ہوں گے. 700-800 ارب روپے ہوں گے جو کہ آپ نے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دیے ہیں اپنے اخراجات سال کے کرنے میں، پروجیکٹس کرنے کے لیے، جس میں 20 سے لے کے 50% تک کرپشن ہوتی ہے. تو 700 ارب میں اگر آپ نکال لیں 30% بھی، تو 210 ارب روپے تو کرپشن ہی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ پھر جو بھی پروجیکٹ بنتے یا نہیں بنتے. آپ پچھلے سال بھی جب حکومت آسٹیرٹی کر رہی تھی ایک طرف، دوسری طرف ہر ایم این اے کو 25-25 کروڑ روپے دے دیے. یہ جو ہر تھوڑے دنوں بعد تصویریں آتی ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ گھڑی پہنی ہے، فلاں صاحب کے بیٹے نے وہ گھڑی پہنی ہے، تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو پیسے آ رہے ہیں نا. تو وہ تو ڈیزائنر کلوتھس اور ڈیزائنر بیگز بھی تو بہت آ رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے پیسے جو ہیں وہ چوری کے ہیں، یا لیکن یا سب کے پیسے چوری کے ہیں. لیکن مثال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اکثر یہ فیس بک یا انسٹاگرام پہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لوگ سیاست میں آتے ہیں یا اچانک اتنے صاحب حیثیت بن جاتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں بےایمانی تو ہو رہی ہے. تو یہ اشرافیہ کا کنٹرول تو اس ملک میں ہے نا. So as a common man, not as a politician, not as a businessman, if I were to ask you کہ rate this year's budget, اس سال کے بجٹ کو A* سے F کے درمیان جو ہے وہ ریٹ کریں, so what do you think, how much will you rate it? دیکھیے، بجٹ کا ریٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے بجٹ کے آخر کے سال کے آخر میں. ٹھیک ہے، پچھلے سال کے بجٹ کا ابھی ہم کو وہ ملا ہے، ریزلٹس ملے ہیں. تو پچھلے سال کے بجٹ کو میں ریٹ کر دیتا ہوں. اس سال برآمدات یعنی کہ ایکسپورٹس ہماری کم ہو گئیں 6%، تو بجٹ کا فیلئر ہے.
اس سال پاکستان میں غربت بڑھ گئی, غریب لوگ جو 8,485 روپے ماہوار وسائل پہ کام کرتے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی, ان کی شرح بڑھ گئی, تو بجٹ کا فیلئر ہے. پاکستان میں انفلیشن جو تھا وہ شروع میں کچھ کم تھا, اب بڑھ گیا, یہ بجٹ کا فیلئر ہے. پاکستان میں جتنا ٹیکس کا ہدف تھا اتنا ٹیکس کا ہدف پورا نہیں کر سکے, یہ بجٹ کا فیلئر ہے. پاکستان میں جو انہوں نے شرح نمو انہوں نے کہی تھی کہ جتنی گروتھ کریں گے اتنی گروتھ نہیں کر سکے, تو یہ بجٹ کا فیلئر. تو پچھلا بجٹ تو کمپلیٹ فیل ہے اور پچھلے شہباز صاحب کے سارے بجٹ فیل ہیں. اب آتے کہ اس سال کا بجٹ کیسا ہے. تو اس سال کا اصل نتیجہ تو اگلے سال ہی نکلے گا, لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں لیکن بجٹ میں ہے کہ جو پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کو جو ضرورت ہے نا اس وقت وہ اس طرح کی ہے کہ ایک بچہ ہے وہ سالوں سال فیل ہو رہا ہے, اب وہ اسی طرح پڑھتا رہے گا جس طرح پچھلے سال پڑھا تھا تو پھر فیل ہو جائے گا. تو آپ کو چاہیے کہ کوئی اور چیز کرے, ٹھیک ہے. وہ اور چیز نظر نہیں آئی, کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نظر نہیں آئی. جو حکومت کا ایک لو ایکویلبرم میں پھنس گئے ہیں کہ لو گروتھ میں پھنس گئے اور توڑ کے آگے لے کے جانا ہے, وہ نظر نہیں آئی. کہیں حکومت کے اخراجات نہیں کم کیے, کوئی سبسٹینشیل ٹیکس ریٹ کم نہیں کیا, لیویز بڑھتی رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل پہ. تو وہ مجھے ایسا نہیں لگا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے جس سے کہ ملک کو اس وقت جس کی ملک کو ضرورت تھی اس وقت. صحیح. تو ہم لوگ جیسے جب بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا پین پوائنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے, میں کل اس کے بارے میں بھی پڑھ رہی تھی پورا, کہ پاکستان کے بجٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا صرف 0.8% آف دا ٹوٹل GDP جو ہے وہ ایجوکیشن میں جاتا ہے, اونلی 0.8%. تو مطلب کہ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی بزنس مین 5 لاکھ روپے کما رہا ہے تو وہ اسے 50 لاکھ روپے کما رہا ہے تو اسے 50,000 روپے لیٹ سے کہ وہ خرچ کر رہا ہے ایجوکیشن کے اوپر, وچ از ویری لیس. جبکہ یونیسکو کے اکارڈنگ یا جو باہر جو باڈیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ ملک کا GDP کے حساب سے 4 to 6% ایجوکیشن ہونا چاہیے بجٹ میں, ٹھیک ہے. سو اسی وجہ سے 2.5 کروڑ بچہ آپ کا جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ملٹیپل NGOs کام کر رہی ہیں کراچی میں. اوور آل پاکستان میں 60,000 NGOs ہیں جس میں سے ملٹیپل ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہیں, لیکن جب ان کو سپورٹ کرنے کی باری آتی تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ NGOs کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ یہ بھی بحث کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیفینس بجٹ اتنا زیادہ ہے, تو آپ اگر پڑھائیں گے نہیں تو آپ کیسے جو ہے وہ مورلی اکوپڈ بچے, مورلی اکوپڈ ایڈلٹس بنائیں گے کہ وہ آگے جا کے پاکستان کے لیے کچھ بہتری کریں. آپ تو بجٹ میں ان کو سوچ ہی نہیں رہے. سو آپ کا جو کنکلوژن ہے اور آپ کی جو آرگیومنٹ ہے وہ ایک دم درست ہے, اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت کم پیسے رکھتی ہے. 0.8% تھوڑا سا میرے خیال سے اس نمبر میں تھوڑی سی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. حکومت وفاقی حکومت بھی جس کے ہاتھ میں ہائر ایجوکیشن ہے, یونیورسٹیز کی تعلیم, اس پہ بالکل مناسب پیسے نہیں رکھتی. اس کو زیادہ پیسے رکھنے چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے کام کرنا. لیکن آپ نے زبردستی اپنی اجارہ داری بھی رکھنی ہے, چودراہٹ بھی رکھنی ہے, وفاق کے اندر HEC بھی رکھنی ہے, اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی کے 5 سال سے بجٹ 2019 سے بجٹ نہیں پڑھا ہے, تو یہ زیادتی ہے. پھر اس کے بعد ٹریچری, یہ تو ایجوکیشن ہو گیا. پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ اسکول کے صوبوں کے پاس ہے. صوبوں کے بجٹ جو بڑھتے ہیں وہ نوکریوں کے تنخواہوں کے بجٹ بڑھ جاتے ہیں. اب ایک ٹیچر ہے اس کی تنخواہ 10% بڑھ گئی, اس کا یہ مطلب تو نہیں, تنخواہ بڑھنی چاہیے, اس کا منع نہیں کر رہا ہوں میں, کہ اس سے اسکول کے وسائل تو زیادہ نہیں بڑھ رہے. ہماری اسکولوں کی حالت بہت بری ہے, نہ پنکھے ہیں, نہ دروازے ہیں, نہ باتھ رومز ہیں, نہ سولر پینلز ہیں, نہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں. جو سندھ حکومت میں تو خاص طور پہ بہت برا کام ہوا ہے پچھلے 18 سال میں, تو ہم تعلیم میں پیچھے چلے گئے ہیں, خواندگی میں آگے نہیں گئے. تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی نا آخر والی, کہ اب کیونکہ ہمارے بچے زیادہ تر ہاف سے زیادہ بچے پاکستان میں جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں, تو جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایجوکیشن پہ 0.8% خرچ کر رہا ہے, تو وہ نمبر ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آدھے سے زیادہ بچے تو پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں. تو پرائیویٹ اسکولس کے اوپر جو پیرنٹس خرچ کرتے ہیں وہ بھی تو پاکستانی خرچ کر رہے ہیں نا. اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وزراء ہوتے ہیں, سندھ حکومت کے ہوئے, وفاق کے ہوئے, کسی اور صوبے کے ہوئے, وہ اپنے بچے تو حکومت کی اسکولوں میں بھیجتے نہیں ہیں. تو کیونکہ وہ حکومت کی اسکولوں میں اپنے بچے بھیجتے نہیں, تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کی اسکول بری سے بری ہو رہی ہے. وہ تو حکومت کی اسکولیں جو ہیں وہ تو صرف نوکریاں دینے کے لیے ٹیچروں کو رکھی ہوئی ہیں, خاص طور پہ سندھ میں. وہ تو اس لیے ہے ہی نہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دے, تو تعلیم نہیں دیتی, وہ نوکریاں دے رہی ہوتی ہیں, جس سے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. جو 2 کروڑ
40 لاکھ 60 لاکھ بچے جو اسکول کے باہر ہیں، 39% بچہ ہمارے اسکول کے باہر ہے، ان کا تو ہم فیوچر ختم کر چکے ہیں. لیکن وہ بچہ جو اسکول میں ہے سندھ میں مثال کے طور پر 60% بچہ 10 سال کی عمر کا دوسری جماعت کا میتھ نہیں کر سکتا، اردو یا سندھی نہیں پڑھ سکتا. تو ہم تو ان بچوں کا بھی فیوچر ضائع کر رہے ہیں. اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں، اور میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت اور کچھ نہ کرے، یونیورسٹی روڈ نہیں بناتی، نہ بنائے، آپ سے نہیں ہو پائے گا. آپ پولیس، آپ نے جو ہمارے اوپر رحمت کی جگہ زحمت کر دی ہے، رہن دیں. جو آپ نے مسائل کرنے کر دیں، صرف بچوں کی تعلیم اچھی کر دو. ایک مرتبہ بچے کو اگر آپ تعلیم دے دیں، میٹرک انٹر وہ اس کو پڑھ کے نکال دے، چاہے وہ انگریزی نہ سکھائیں، اردو سکھا دیں، سندھی سکھا دیں، میتھ سکھا دیں تھوڑی سی، تو بچہ خود اپنے آپ کا فیوچر ڈھونڈ لے گا. لیکن آپ تو بچوں کے فیوچر کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. خاص طور پہ سندھ میں جو بورڈ ایجوکیشن کا انہوں نے حال کیا ہوا ہے کہ کسی بورڈ کے اندر 70% بچے فیل ہو رہے ہیں، تو کسی بورڈ میں 99% بچے پاس ہو رہے ہیں. اور پھر بچوں کو آتا بھی نہیں ہے، پیسے دے کے لوگ نمبر بڑھوا لیتے ہیں. ہر قسم کے بورڈ میں بہت زیادتی کرتے ہیں. سندھ کے اندر انہوں نے جو زیادتی کراچی سے خاص طور پہ جو کی ہے، وہ کراچی کی تعلیم کو تباہ کیا ہے. یہ دھاندلی ہوتے ہوئے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. جب میں بورڈ کے ایگزامز دے رہی تھی کہ کوئی رینڈم لوگ آتے تھے سینٹر میں اور بول کے جاتے تھے کہ مطلب ٹیچرس کے پاس تو کوئی اتھارٹی سمجھ تھی نہیں کچھ بولنے کی، اور وہ رینڈملی بڑے مزے سے بول کے جاتے تھے کہ کتابیں دیں ان کو، پیپر نہیں سمجھ میں آ رہا بہن، یہ لو کتاب لو، اس سے دیکھ کے لکھ لو. اینڈ آئی واز لائک شاکڈ، کیونکہ آئی اسٹڈیڈ فرام اے پرائیویٹ اسکول، لیکن ہمیں ایگزام دینے تو گورنمنٹ کالج جانا پڑتا تھا. اینڈ وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کتاب رکھ کے جاتے تھے کہ یہ لیں، اس سے چھاپیں اور پیپر دے دیں اپنا. اینڈ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی دا ریزلٹس ور لائک ہم محنت سے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا گریڈ کم آ رہا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ بھائی اس فلانے جگہ جہاں پہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے وہاں کے گریڈز اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ بالکل ہوتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ میٹر ابھی تک بھی سالو ہوا ہے یا ہونے کی امید بھی ہے. میٹر تو خراب ہو رہا ہے، یہ سالو نہیں ہوا ہے. میٹر تو یہ خراب ہوا ہے. تو کیا انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یو اینڈ عباسی صاحب ڈیسائیڈیڈ ٹو فارم عوامی پارٹی؟ دیکھیے، عوام پاکستان ہم نے تقریباً 2 سال پہلے بنائی ہے، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ جس قسم کی ایک سیاسی پارٹی ہونی چاہیے تھی، جو ہم مسلم لیگ میں کوشش کر رہے تھے کرنے کی، یا دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دیگر پارٹیوں میں ہو جائے، جو نہیں ہو رہا تھا وہ بنا کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کرے گا تو کبھی کامیابی ملے گی. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں کامیابی نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ پارٹی جو ہے یہ انسٹیٹیوشنل پارٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ شاید عباسی صاحب ابھی صدر ہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا صدر بن جائے گا. یہ بلکہ یہ پارٹی کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور کہ مطلب یہ کہ یہی نہیں کہ مفتاح اسماعیلی ہر 20 سال تک 30 سال تک سیکرٹری جنرل بنے. آئی تھنک 2 ایئرس کے بعد آپ لوگ نے کہا ہے کہ 2 ٹرمز تک نہیں کریں گے. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کرے گا تو یہ پارٹی چلتی رہے گی، نئے لوگ آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد شاید صاحب نہ ہوں، میں نہ ہوں، لیکن کہیں نہ کوئی بچی لاڑکانہ سے 4 سدہ سے آوران سے آ کے اس پارٹی کو لیڈ کرے گی، پرائم منسٹر بنے گی، اللہ نے چاہا تو. لیکن اگر اس سے پہلے ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تو ہمارا کوئی ہورائزن کا ایشو نہیں ہے. یہ کوئی انٹر جنریشنل پارٹی نہیں ہے، کوئی میرے بعد میرے بچوں کو تو کوئی شوق نہیں ہے سیاست کا، نہ مجھے کوئی ان کو ڈالنے کا کوئی وہ ہے. ہم نے ابھی پارٹی کے الیکشنز کرائے، اس سے زیادہ اچھے الیکشنز پاکستان میں کسی پارٹی نے نہیں کرائے. ایک دم انٹرنیٹ کے تھرو کروائے، اور لوگوں نے ووٹ دیا، اور ایک دم کلین الیکشنز ہوئے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسٹرکچرل چینج کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، جس سے پاکستان آگے بڑھے گا. کہ پالیٹکس ایز یوزول پاکستان کو نہیں لے جا سکتا آگے. حکومت کے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، گورننس کا سسٹم چینج کرنا پڑے گا، لوکل گورنمنٹس بنانے پڑیں گے، اور امپاورڈ لوکل گورنمنٹس، کانسٹیٹیوشنلی امپاورڈ اینڈ کانسٹیٹیوشنلی فائنینس لوکل گورنمنٹس بنانے پڑیں گے. اور NFC کا ریفارم کرنا پڑے گا، اور بہت سارے ایسے چیزیں کرنی پڑیں گی کہ جس سے جو ہے وہ لوکل حکومت کی ثمرات اور حکومت کی خدمات جو ہیں وہ عوام کی دہلیز تک پہنچیں. وہ نہیں ہو رہا. سو جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اینڈ آئی واز اسٹڈینگ اباؤٹ یو، تو آپ کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے دیٹ یو ور اے بزنس مین اینڈ دین یو انٹرڈ پالیٹکس، سو یو ہیڈ ایوری تھنگ یٹ یو ڈیسائیڈیڈ کہ آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. اسی سے کچھ حد تک سملر اسٹوری عمران خان کی بھی ہے. ٹھیک ہے، ہی ہیڈ فیم، he had money, he had a family, he had everything, yet he decided to come into politics. Now whatever narrative he had,
I have no idea about it. Maybe you can enlighten us. But اس کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا? How did we treat him? How he was treated in the politics? غلطیاں تھیں, مشکلیں تھیں, سب کچھ تھا. And you also came at the time, when his government fell, اور آپ نے جو ہے وہ اپنی منسٹری کی سیٹ لی وہاں پہ آ کے ایز اے فائنانس منسٹر. تو ڈو یو تھنک دیٹ ہی واز اے بیڈ پرسن, یا جو ہوا ان کے ساتھ وہ صحیح ہوا؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو یور جنرل ویوز آن دا سچویشن. دیکھیے, کوئی بھی برا انسان نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے 92 میں ہمارا ورلڈ کپ جیتا ہے, بہت بڑی بات ہے. ایک سپر اسٹار تھے, آسم کرکٹر, بالنگ بھی بڑی اچھی کرتے تھے اور لیٹر ایئرس میں بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتے تھے. 97 میں انہوں نے اپنی فیم استعمال کی, اور وہ 92 کے بعد فیم استعمال کی اور ایک شوکت خانم ہاسپتال بنائی لاہور میں. پورے پاکستان میں ہماری اسکولوں میں بھی پیسے جمع ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہے, یہاں پہ کراچی میں بھی ہمارے بچوں کے, یہ تو بڑا اچھا کام تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے 97 میں سیاست میں آئے, لیکن سیاست میں ہمارے کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا بہت بڑا نیٹ ورک تھا, جس کی وجہ سے ان کو جگہ نہیں ملی. تو 2008 کا الیکشن تو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. 2002 میں ان کی مشرف صاحب سے کافی ڈیل تھی. مشرف صاحب کا ریفرینڈم بھی انہوں نے اپروو کیا تھا, سپورٹ کرتے تھے. اور یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات ہو گئی تھی کہ خان صاحب شاید وزیر اعظم بن جائیں, لیکن تھوڑی سی سیٹوں پہ نا اتفاقی ہو گئی. وہ 10 سیٹیں دے رہے تھے یا 100 سیٹیں مانگ رہے تھے, جو بھی تھا. پھر 2010 میں میرے خیال سے خان صاحب نے جو جمہوری سیاست کو خیر بات کہہ دیا. 2010 میں شاید 13 سال ہو گئے تھے, تھک گئے تھے وہ. اور اگر دفاع کرو یار, یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو میں اس طرح نہیں جیت رہا ہوں. تو پھر ان کو فوج کی مدد انہوں نے لی. تو 2010 سے لے کے 2022 تک فوج نے ان کی بہت مدد کری. 2014 کا دھرنا, 2016 کا دھرنا, مطلب بہت زیادہ مدد کی گئی ان کی فوج نے, اور پھر 18 میں حکومت میں بھی آ گئے. حکمرانی میں میرے خیال سے ان کو اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا, وہ پہلی ان کی نوکری تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ ہر آدمی ان کے علاوہ کرپٹ ہے, اور ان کی پارٹی کا کرپشن ان کو نظر نہیں آتا تھا, لیکن باقی سب ان کو کرپٹ لگتے تھے. اور ان کا یہ دوسرا خیال تھا, اور جنون خیال تھا یہ, کہ سب کرپٹ لوگوں کو میں جیل میں ڈال دوں گا, سب لوگوں کو جیل میں ڈال دوں گا تو ملک اچھا ہو جائے گا. لیکن ان کو تھوڑا سا جیل میں ڈالنے کا شوق تھا, وہ اپنے سیاسی مخالف کو برا سمجھتے تھے. یہ بہت بڑا فرق ہے. میں اپنے سیاسی مخالف کو برا نہیں سمجھتا ہوں. میں نے آپ نے سنا ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کی بھی تعریف کی, اور میں نے عمران خان صاحب سے بھی آپ نے کہا, میں نے کہا نہیں, برے آدمی نہیں, اچھے آدمی ہیں. وہ اپنے سیاسی مخالف کو برا سمجھتے تھے, تو انہوں نے مجھ جیسے, شاہد عباسی جیسے, احسن اقبال جیسے کمپلیٹلی, جن کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے کرپشن سے, بند کر دیا. پھر ان کو ہٹا دیا گیا, فوج نہیں ہٹایا ان کو, اپوزیشن سے مل کے. یہ کوئی پاکستان میں نئی بات نہیں تھی. انہوں نے بھی فوج کے ساتھ مل کر نواز شریف کو ہٹوانے کی کوشش کی اور ہٹایا 17 میں. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف تو یہ میوزیکل چیئرز کھیلتے رہے تھے 90 کی دہائی کے اندر. تو انہوں نے ہٹوایا. اس کے بعد پھر بہت زیادہ فوج سے کشیدگی ہو گئی, بہت زیادہ 9 مئی کے بعد. اگر 9 مئی نہیں ہوتا تو خان صاحب آج وزیر اعظم ہوتے. اس میں اتنی جس قسم کی 24 میں بےایمانی ہوئی ہے الیکشن کی, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور جو عمران خان نے کر کے ایک چیز دکھائی ہے نا, جو میں نہیں سوچتا تھا وہ کر سکتے تھے, وہ 3 سال جیل میں ایک دم پڑے رہے آرام سے اور ڈٹے رہے, مردوں کی طرح کھڑے رہے. مطلب آئی شوڈنٹ سے مردوں کی طرح, دیٹس اے ویری مساجنسٹ ورڈ. لیکن خان صاحب جو ہے وہ 3 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے, 1000 دن ہو گئے اور ٹوٹے نہیں ہیں. سو یہ بالکل عمران خان صاحب کی کو کریڈٹ جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مفاہمت کر لیں عمران خان صاحب کی اور دیگر سیاسی پارٹیوں کی, تاکہ ملک کے اندر وہ جب تک قومی دھارے میں نہیں آتی ان کی پارٹی سیاست میں, تو ملک کی سیاست نارمل نہیں ہو جائے گی. کیونکہ یہ بائی فار دی موسٹ پاپولر لیڈر ہے پاکستان کے آج. It is said now that he is a good man, but unfortunately he did not get good people. ان کو لوگ صحیح نہیں ملے, گائیڈنس نہیں ملی. ان کا نیریٹو غلط نہیں تھا, ارادہ غلط نہیں تھا, بٹ بالکل. مطلب میں سچی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح نہیں جانتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور تعریف کرتا ہوں کہ 3 سال سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھبرائے نہیں ہیں. مطلب یہ ٹھیک ہے, اور گھبرانا نہیں ہے تو ان کا سلوگن ہی ہے نا. لیکن جو چیز میں چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب کو پھر پاور ملتا ہے تو وہ اس قسم کی غیر جمہوری حرکتیں نہ کریں جو انہوں نے پہلی مرتبہ کی تھی,
کہ اپنے ہر مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، ہر مخالف کو برا نہ سمجھیں. اور کیونکہ اب ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بھی بہت زیادتی کری ہے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے جو کی اس سے بہت زیادہ ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر انہوں نے 10 میں سے 3 کی ہے تو ان کے ساتھ 10 میں سے 6 ہو رہی ہے، لیکن 3 انہوں نے ضرور کی ہے. مطلب بھائی جان نے پہل ضرور کی ہے سیاست کے اندر. واپس سے یہ جیل اور پکڑ دکڑ کرنا جو ہے، یہ خان صاحب کا تحفہ ہے آج کل کی سیاست میں. پہلے سے ہوتا آتا تھا پاکستان میں، لیکن جو پھر سے اس کا جو پوسٹ مشرف جو یہ جو شروع ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب کر کے آئے ہیں. اور فوج کی جو بہت بڑی انٹری سیاست میں ہوئی ہے، اس میں عمران خان کا بھی ہاتھ ہے. رائٹ. لیکن اب اس کو پھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ تو تمام سیمائیں پار کر چکے ہیں. Okay, so taking you back to 2022, I want you to tell me how was that moment like when you got to know that the Mian Saab called you and told you that jo hai wo you are supposed to be the finance minister, and given the fact کہ country اس state میں تھی where you had to take some really bold decisions جو I think آپ کی پارٹی بھی سپورٹ نہیں کر رہی تھی، پاکستان عوام نے تو کیا ہی نہیں. پیٹرول پرائز ہائیک ہوئی، آپ نے 13 انڈسٹریز پہ ٹیکس لگایا، سپر ٹیکس آیا. تو how was that experience? مطلب explain me that very first time you got that call, or were you there when that decision was made? overall mental health کیسی تھی، گھر والوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ میں تو وہ کافی دن تک یہ خان صاحب کے خلاف وہ چیزیں چل رہی تھی نا. یاد ہے وہ اچانک انہوں کو ایک فورن کنسپریسی یاد آ گئی تھی، پھر اسمبلی انہوں نے انلیگلی ڈیزالو کی. اسپیکر صاحب تو اسد کیسر صاحب نے تو نہیں کی، تو ڈپٹی اسپیکر نے آگے کری، پھر سپریم کورٹ لگی، اور اس کے بعد پھر 8 دن بعد فائنلی یہ لوگ. تو میں ان دنوں میں اسلام آباد میں ہی ہوتا تھا، اور کیونکہ ایک اچھا آئیڈیا آپ کا ہوتا ہے کہ آپ فائنانس منسٹر ہوں گے، تو میں فائنانس کے لوگوں سے بھی ملتا رہتا تھا. IMF والوں سے بھی تھوڑی سی بات چیت ہوتی تھی، ورلڈ بینک سے بھی بات چیت ہوتی تھی تھوڑی بہت. مطلب یہ کہ اندازہ تو تھا نا کہ اگر مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے تو میں فائنانس منسٹر ہی بنوں گا. تو وہ کام کر رہے تھے شہباز صاحب کے ساتھ، مطلب وہ روزی کا کام ہوتا تھا. اور میں نے تو شہباز صاحب کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ سر جب آئیں گے تو ہم کو پیٹرول بڑھانا پڑے گا. پھر وہ پیٹرول نہیں بڑھایا کچھ دنوں تک. وہ احسن اقبال صاحب نے شہباز صاحب کو کہا کہ 2 ہفتے رک جاؤ، پھر 2 ہفتے رک جاؤ. اور ظاہر ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز مہنگی کرنی ہوتی ہے تو ہفتہ 2 ہفتہ آپ رک جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن کرنی تو تھی، وہ جتنی جلدی کر لیتے اتنا اچھا رہتا. اس میں بہت سارے جو پھر ڈیفالٹ کے چانس ہو گئے، جس کی وجہ سے روپیہ ڈی ویلیو ہوتا وہ نہ ہوتا. پھر اس کے بعد بجٹ جب آ رہا تھا تو IMF نے بڑی سختی کری ہوئی تھی. تو سپر ٹیکس شہباز صاحب کو بہت شوق تھا لگانے کا. میں منع کرتا رہا، لیکن انہوں نے کہا لگاؤ. پھر ہم نے کچھ 6-8 انڈسٹریز پہ لگایا تھا، جنہیں کہ بینکوں پہ لگایا تھا، سگریٹ پہ لگایا تھا، فارماسیوٹیکل پہ لگایا تھا، آئل ریفائننگ کمپنیوں پہ جو بڑے بڑے پروفیٹیبل ادارے تھے ان کے اوپر سپر ٹیکس لگایا تھا. اوور آل نہیں لگایا تھا. نہ ہم نے ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس لگایا تھا. یہ تو اگلے سال ڈار صاحب نے کیے تھے. اور جو تنخواہ دار کے اوپر سرچارج تھا وہ بھی اگلے سال ڈار صاحب نے کیا تھا. تو لیکن پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا ایک فرق تھا، کیونکہ خان صاحب کے زمانے میں انہوں نے 145 روپے یا غالباً اور 150 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کر دی تھی. اور حکومت کو جب وہ گئے تو 30 40 روپے نقصان ہو رہا تھا. پھر ہم آئے اور کچھ دنوں بعد 100 روپے لیٹر پہ نقصان ہونا شروع ہو گیا ڈیزل کے. وہ سسٹینیبل نہیں تھا، مطلب وہ حکومت بینکرپٹ ہو جاتی. سو وہ ٹھیک کرنا ضروری ہے. اس کے برعکس آج جو ہے اب 100 روپے ایک لیٹر پہ ٹیکس لے رہے ہیں. اس وقت ہم 100 روپے اپنی پلے سے دے رہے تھے. تو آپ سوچیں کہ کتنا فرق ہے. سو اس وقت جو تھا وہ میں آپ کو جیسا کہہ رہا تھا نا کہ ٹینشن بہت تھا اور اسٹریس بہت تھا کہ ملک کو پہلے ڈیفالٹ سے بچا لو، باقی سب چیزیں دیکھ لیں گے. وہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے کر لیا. اوکے. سو مطلب اٹ واز آل اینڈ آل. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ٹائم میں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ریگریٹ اور ایک بیسٹ ڈیسیجن جو ایز اے فائنانس منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم آپ ابھی بھی یاد کرتے ہیں کہ یار یہ نہیں کرتا تو اچھا تھا، یا ایک چیز جو یار یہ کی تو یہ بیسٹ کی اور یہ ابھی بھی ملک کو فائدہ دے رہی ہے. ایک غلطی جو میں نے کی تھی وہ میں اس وقت بھی میں نے کہا تھا، وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ فورن ایسٹس پہ ٹیکس لگا دیا تھا، جو اب جا کے ہٹائے 4 سال بعد. تو اسی وقت مجھے بتایا گیا، میں ایک دن لاہور میں گیا ہوا تھا، ایک دوست میرے ہیں شہزاد سلیم صاحب، انہوں نے ایک چیریٹیبل ہاسپٹل بنائی ہے. تو ان کے ہسپتال میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ تم نے یہ کیپٹل پہ ٹیکس لگا دیا. تو میں نے کہا یہ غلطی ہے میری. اور میں نے سوچا تھا کہ میں امریکہ جا رہا تھا، میں نے کہا میں امریکہ جاتا ہوں واپس آ کے میں اس کو ہٹا دوں گا. تو اس سے پہلے ہی مجھے انہوں نے نوکری سے نکال دیا، تو میں نہیں ہٹا سکا. یہ میری غلطی تھی اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی. کون سا اچھا فیصلہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کیا تھا؟ پتہ نہیں، کوئی نہ کوئی چیز تو اچھی کی ہوگی میرے خیال سے.
لیکن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے ماں سوائے اس کے کہ جتنی میں نے لڑائیاں کرنی تھی میں نے کی, جس سے لڑائی کرنی تھی میں نے کی, جس سے بحث کرنی تھی میں نے کی, لیکن میں نے پیٹرول مہنگا کر کے ملک کو IMF کو واپس لے آیا اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اور یہ جتنے لوگ جانتے ہیں اندر کے ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ساری لڑائی مفتاح کرتا تھا روز, جس سے بھی لڑائی کرنی پڑتی تھی وہ مفتاح کرتا تھا, اور اس نے یہ چیز کروا دی کہ ملک ڈیفالٹ نہ ہو. آئی تھنک دیٹس گڈ انف فار مائی کانشنس. رائٹ. سو آئی واز سینگ ون آف یور فیو انٹرویوز پہلے کے, تو اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی, آئی تھنک اٹ واز اے 5 year اور 6 year old انٹرویو, اینڈ وہ ایک بات مطلب مجھے پوچھنے کا بڑا دل ہوا آپ سے کہ اس میں آپ نے مینشن کیا تھا دیٹ یو آر ویری گڈ فرینڈس ایٹ دیٹ ٹائم ود مریم اورنگزیب اینڈ ادر پیپل فرام دا PMLN اینڈ دا میاں فیملی. So how is that now? Like, are you still friends with them? یا how was that experience کہ مطلب اتنی اچھی دوستی کے بعد اتنی bitterness آ جانا, آپ چاہیں نہ چاہیں تو آتی تو ہوگی تھوڑی بہت. نہیں, کوئی میرے دل میں تو کسی کے لیے کوئی bitterness نہیں ہے. ٹھیک ہے, مریم اورنگزیب سے اس وقت بھی میری بڑی دوستی تھی. آپ بات بہت کم ہوتی ہے, لیکن مریم اورنگزیب اب بھی میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے. مطلب I treat her or I think of her as my younger sister, and I'm sure that she also feels the same way even though we don't talk. کچھ دنوں پہلے میری پرویز رشید صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں. بڑے بڑے بھائی ہیں ہمیشہ کی طرح. احسن اقبال صاحب سے کبھی کبھار فون پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. مصدق ملک صاحب میرے بہت قریبی دوست ہیں, تھے, ہیں اور رہیں گے. تو کوئی ایسی کوئی بٹرنس نہیں ہے. میاں صاحبان کی فیملی سے تھوڑی سی وہ ہو گئی ہے ڈسٹنس, لیکن میرے کم از کم میرے دل میں تو کوئی بھی وہ نہیں ہے. کچھ دنوں پہلے بلکہ علی ڈار صاحب نے مجھے میسج بھی کیا ہے شکریہ کا, جب میں نے ایک دن کہا تھا کہ یہ پاکستان کی فارن پالیسی بڑی اچھی چل رہی ہے تو انہوں نے مجھے شکریہ کا بھی میسج کیا. سو آئی ہیو مطلب دیر آر سم پیپل ہو ہیو ڈن سم تھنگ بلو دا بیلٹ جو ان کو نہیں کرنا چاہیے, جو ان کو کسی اچھے آدمی کو زیب نہیں دیتا ہے یا اچھی عورت کو زیب نہیں دیتا ہے, انہوں نے حرکتیں کی ہیں. لیکن کوئی میرے جن سے میری دوستیاں تو ان میں سے کسی سے بھی میں اللہ کی مہربانی سے میں اس طرح پرسنل نہیں لیتا ہوں سیاست کو. اور آج بھی آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ PTI میں بھی میرے بہت سارے دوست ہیں, مسلم لیگ میں بھی میرے بہت سارے دوست ہیں, اور پیپلز پارٹی میں بھی میرے بہت سارے دوست ہیں. تو مطلب آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ JUI کے اندر بھی دوست ہیں, MQM میں بھی دوست ہیں, اور ہونے بھی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں, میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں, اسپیسیفکلی ینگر جنریشن. سو وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو ان پاکستان. ٹھیک ہے, ایک جنرل میں بتا رہی ہوں جو ایک پبلک کا ہے نیریٹو کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو ان پاکستان, وی آر لوکنگ فار ویز کہ ہم کسی طرح باہر چلے جائیں اور ہمیں ویزا مل جائے, ہم باہر سیٹل ہو جائیں. ایون پیرنٹس آر لائک کہ نہیں, آئی نو اے لاٹ آف پیپل ود گڈ انفلوئنس ود گڈ منی دیٹ ڈونٹ وانٹ دیئر چلڈرن ٹو لیو ان پاکستان, کہ نہیں ہم پاکستان میں نہیں بڑا کریں گے. تو ان لوگوں کے لیے کیا فیوچر ہے, مطلب ینگر جینزیز کے لیے, جین الفا کے لیے ہماری کیا فیوچر ہے پاکستان میں؟ وٹ should compel them to stay? Do they have a future here? And if yes, then کیا ہم ان کو کس طرح سے سمجھائیں, کس طرح سے اگری کروائیں, کیا ان کی فیوچر ہے یہاں پہ؟ دیکھو بیٹا, پاکستان میں ہر سال ہے نا 70 لاکھ سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں. 10 لاکھ لوگ چلے جاتے ہیں پاکستان سے باہر, تو 60 لاکھوں کو تو یہیں رہنا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہم کو اپنے ملک تو ایسا کرنا ہی پڑے گا نا کہ جس کے اندر ہم بچوں کو تنخواہ نوکریاں دے سکیں, روزگار دے سکیں, ایک اچھی زندگی دے سکیں. کچھ چیزیں تو ہم وسائل کے تھرو دے سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں. اب جو AI وغیرہ کا اور انٹرنیٹ کا جو مسئلہ آ گیا ہے, تو ہم بڑی آسانی سے تعلیم کو اچھی کر سکتے ہیں. ہم کو بلڈنگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم صرف 3 آورس کے اندر انہی گھنٹوں میں انہی ٹیچروں سے اچھی تعلیم کر سکتے ہیں. حکومت کو یہ کر دینا چاہیے. ہم عجیب قسم کے معاشرے میں ریسٹرکشنز ہیں, اس کو کم کر دیں, بچوں کو تھوڑی آزادی دے دیں, بولنے کی آزادی دے دیں. کبھی ٹویٹر بند کر دیتے ہیں ہم, کبھی فیس بک بند کر دیتے ہیں, کبھی انسٹا بند کر دیتے ہیں, عجیب حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تھوڑی سی زندگی کو آسان کر دیں تو بچے رہیں گے پاکستان میں. پھر اب یہ رہیں گے تو ہی ملک اچھا ہوگا. ڈیلیما ملک کا یہ ہے کہ جو بچے پاکستان اچھے کرنے کے لائق ہیں نا, جو پڑھے لکھے ہیں, اسکل ہے, کوئی کمپیوٹر میں, کوئی میڈیکل سائنسز میں, فزیکل سائنسز میں, ہیومینٹیز میں, وہی بچے جا رہے ہیں جو اس کو بہتر کریں گے. سو ایک بڑا ڈیلیما ہے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان سنسیئرٹی آئی کی ناٹ ریئلی ان گڈ کانشنس سے ٹو اے ینگ پرسن کہ تم پاکستان میں رہو, اگر مجھے دل میں یہ لگ رہا ہے کہ اس کا فیوچر پاکستان کے باہر بہتر ہے. تو یہ ضروری ہے ہماری جنریشنز کا, جن کی یہ کوتاہی ہے کہ ہم کو پاکستان کو بہتر کر دیں تاکہ پھر ہمارے جو بچے ہیں وہ پاکستان میں رہ سکیں. And you also mentioned that you do not want any of your family members, yeah, your
children basically to join politics? So is there a hidden reason behind this, because آپ نے دیکھا ہے in person کہ کیا ہوتا ہے politics میں, یا it is just a general opinion that you have? میرے 3 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے 2 بیٹا ہیں. جو بڑی بیٹی اور بڑے بیٹے کو تو کوئی سیاست کی نہ سمجھ ہے نہ شوق ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. چھوٹے والے کو ذرا سا البتہ شوق ہے, لیکن وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے. بٹ ابھی آئی تھنک کہ مطلب میری فیملی میں بہت اپوزیشن ہے میری سیاست کی. مجھے تو اس کا وہ لگ گیا ہے, سیاست کا افلیکشن ہو گیا یہ جرمس. لیکن ہماری بزنس فیملی, بٹ آئی ول ناٹ ڈکٹیٹ ٹو مائی سن اور مائی ادر 2 kids بڑے والے کہ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. جو ان کو کرنا ہے وہ کریں, لیکن مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا سیاست میں کوئی دھیان ہے. دیکھیں کیا کرتے ہیں دونوں. چھوٹا والا دیکھیں اب بزنس کرتا ہے یا نہیں کرتا. I see. So if for example a young person is watching this interview right now, I'm pretty sure that آپ کے بہت سارے interviews ہیں online ویسے تو, but you are generally a very happy person جو میں نے دیکھا. You're always very open, always very inviting. So any young person who's watching this interview for the very first time, watching you right now, so what do you have to say to them when it comes to them deciding to stay in Pakistan, or when it comes to deciding what to do? For example, they want to start a business here in Pakistan, kya success chances hain, kya karna chahiye? Any message that you'd like to give them? دیکھیں, ایک تو یہ کہ جب سیاست کی جو بات ہے نا, کسی کو بھی فوراً کالج کے بعد سیاست میں نہیں آنا چاہیے. پہلے 20-30 سال کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرو, یا کسی بھی حکومت سیکٹر میں کام کر لو, 10-20 سال کوئی نوکری کر لو, کوئی بزنس کر لو, تو ذرا اندازہ تو ہو کہ دنیا کیسے چلتی ہے. اس سے پہلے کہ دنیا چلانے کی کوشش کرو, پہلے خود سیکھ لو کہ دنیا کیسے چلتی ہے. بچوں کو میں تو ایک ہی کہتا ہوں کہ جو کالج میں کہ یار یہ اس وقت جو ہے وہ پڑھ لو, کتابیں پڑھ لو, ایکسپرٹیز کر لو AI وغیرہ کے اندر, اور پیپل ہو آر کمنگ آؤٹ آف کالج آئی وڈ سے 2-3 سال کہیں نوکری کر لو پہلے, اس کے بعد اپنا بزنس شروع کرنا. لیکن وہ 2-3 سال کی نوکری کرنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بزنس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, جو ہم آپ کو وربلی نہیں بتا سکتے جب تک کہ آپ نے کام نہیں کیا ہے. لیکن اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں نا, اس لیے مشورہ دینا ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں, اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں. میں اپنے بچوں کو بھی مشورہ دے سکتا ہوں, ان کو بھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اب سب اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. کسی کو بزنس ہی کرنا ہے تو کر لے بھائی, ایک مرتبہ ٹرائی کر لے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. You're young, you're not married, you have you have time and space and the ability to experiment. پھر بعد میں مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. Right. Thank you so much.